مرکز میں بھی دیکھو کیا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل ليعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصله تفصيلا. الحمد لله الذي كتب الآفات ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہوتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت مند انسان ہے، اس کی حاجات سب سے زیادہ ہے اور ان کا پورا کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اور اللہ کا یہ اعلان ہے ماشاء اللہ کا. آواز آہستہ کرو، آواز آہستہ کرو. اللہ کا یہ اعلان ہے ماشاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جو دنیا کے انسان چاہیں، بادشاہ چاہیں، صدر وزیر چاہیں، ہو نہیں سکتا. اللہ اپنے ارادوں میں بے نیاز ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی سے مدد لیتا ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے،
نہ کوئی اس کی ٹکر کا ہے، نہ کوئی اس کے مقابلے کا ہے، نہ کوئی اس سے لڑ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی اس سے چھپ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے خلاف کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ کان، جو چاہتا ہے ہوتا ہے، کما شاء، جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے، علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہتا ہے اس طریقے پر ہوتا ہے، وما لم یشاء، اور جو نہیں چاہتا لم یکن، وہ نہیں ہوتا، اور جو چاہتا ہے وہ من غیر زیادہ، جتنا چاہتا ہے اتنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، ولا نقصان، جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا، ولا تقدم، جس وقت میں چاہتا ہے اس وقت میں ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا، ولا تأخر، جس وقت میں چاہتا ہے اسی وقت میں ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، جو اس کا ارادہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ رفع السماء، آسمان کو اٹھانے کا ارادہ کیا، اسے اٹھایا، ستون نہیں لگائے، زمین کو بچھانے کا ارادہ کیا، اسے بچھایا، کوئی بلڈوزر نہیں پھیرا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھا دیا، رفع السماوات، آسمان اٹھا دیے، زمین کو بچھا دیا، ہوا کو لطیف بنا دیا، نظر نہیں آتی، پانی کو بہا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین کو رہنے کی جگہ بنا دیا، پانی کو میٹھا کر دیا، پانی کو کڑوا کر دیا، آسمان سے پانی اتارا، انا سببنا الماء سبا، آسمان سے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر اس میں اتارا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پھل پھول نکالے، یہ سب کا سب کہو اللہ، کیا بھائی؟ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اوتار اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزدان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، انگریزی میں گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، فارسی میں یزدان خدا، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے، اللہ صرف اللہ ہے، لفظ اللہ ہی میں اللہ سماتا ہے، باقی کسی لفظ میں یہ نام اللہ نے خود اپنا رکھا، اننی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے تو درخت جل رہا ہے اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے، موسیٰ اننی انا اللہ، میں ہوں ہاں ہاں میں ہی ہوں اللہ، ان یقیناً، ہاں نی، ہاں ہاں میں ہی ہوں، کون؟ اننی یقیناً میں، ہاں یقیناً کوئی اور نہیں، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا میرا کوئی شریک نہیں، میرے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، میرے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی لینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مرض کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی صحت دینے والا نہیں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، کیسا؟ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں میرے سوا، لا الہ الا انا، کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی رزاق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی رحمان الرحیم نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی ملک القدوس نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی السلام المؤمن المہیمن نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی العزیز الجبار المتکبر نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی خالق نہیں، کوئی باری نہیں، کوئی مصور نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی غفار نہیں، وہاب نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی فتاح نہیں، کوئی رزاق نہیں، وہاب نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا،
کوئی قابض نہیں، کوئی باسط نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی معز نہیں، مذل نہیں، کوئی رافع نہیں، کوئی خافض نہیں، کوئی باسط نہیں، کوئی قابض نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی حکیم نہیں، ودود نہیں، مقیت نہیں، حسیب نہیں، شکور نہیں، علیش نہیں، حسیب نہیں، جلیل نہیں، کریم نہیں، رقیب نہیں، مجیب نہیں، مجید نہیں اللہ کے سوا، کوئی مجید نہیں، کوئی ودود نہیں، لا الہ الا انا، کوئی وکیل نہیں، کوئی قوی نہیں، کوئی متین نہیں، کوئی ولی نہیں اللہ کے سوا، کوئی حمید نہیں، کوئی محسی نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی مبدی نہیں، معید نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی محیی نہیں، ممیت نہیں، کوئی واجد نہیں، کوئی ماجد نہیں، کوئی واحد نہیں، کوئی احد نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی احد نہیں، کوئی صمد نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی قادر نہیں، کوئی مقتدر نہیں، کوئی مقدم نہیں، کوئی مؤخر نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی اول نہیں، کوئی آخر نہیں، کوئی ظاہر نہیں، کوئی باطن نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی مالک الملک نہیں، کوئی ذوالجلال والاکرام نہیں، کوئی مقسط نہیں، کوئی جامع نہیں، کوئی مغنی نہیں، کوئی مغنی نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی معنی نہیں، کوئی دور نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی نور نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا انا، کوئی ہادی نہیں، کوئی بدیع نہیں، کوئی باقی نہیں، کوئی وارث نہیں، کوئی رشید نہیں، کوئی صبور نہیں، کوئی حنان نہیں، کوئی منان نہیں اللہ کے سوا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کون ہے اللہ، کیسا ہے، لا الہ الا ہو، کیسا ہے، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، مارے تو اللہ، کوئی مار نہ سکے، بچائے تو اللہ، کوئی بچا نہ سکے، دے تو اللہ، کوئی دے نہ سکے، لے تو اللہ، کوئی لے نہ سکے، کوئی مشکلوں کی گریں کھولے، کوئی مشکل کشا بنے تو اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اور اللہ ہے، اور پہلے بھی اللہ، اور بعد بھی اللہ، اور اول بھی اللہ، اور آخر بھی اللہ، اور ظاہر بھی اللہ، اور باطن بھی اللہ، اور والی بھی اللہ، اور متعال بھی اللہ، اور فوق بھی اللہ، اور تحت بھی اللہ، اور مشرق بھی اللہ، اور مغرب بھی اللہ، شمال بھی اللہ، جنوب بھی اللہ، آسمانوں پہ اللہ، زمینوں پہ اللہ، پہاڑوں پہ اللہ، ہواؤں پہ اللہ، پانیوں پہ اللہ، دریاؤں پہ اللہ، موجوں پہ اللہ، سمندروں پہ اللہ، شفاؤں کا مالک اللہ، زمینوں پہ اللہ، دو پاؤں پہ اللہ، تیرنے والوں پہ اللہ، اڑنے والوں پہ اللہ، ڈسنے والوں پہ اللہ، پھاڑنے والوں پہ اللہ، دھاڑنے والوں پہ اللہ، کھانے والوں پہ اللہ، کھلانے والوں پہ اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، یہ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا پیغام ہے شکارپور والوں کے نام کہ تمہاری زندگی کا مالک اللہ، تمہاری موت کا مالک اللہ، تمہارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ، تمہیں مرض سے نجات دینے والا اللہ، تمہیں زندگی دینے والا اللہ، تمہیں عزت دینے والا اللہ، تمہیں ذلت سے بچانے والا اللہ، تمہاری آنکھوں میں نور بھرنے والا اللہ، تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت رکھنے والا اللہ، تمہارے دل کو دھڑکانے والا اللہ، تمہیں پاؤں پہ چلانے والا اللہ، تمہیں ہاتھ سے پکڑوانے والا اللہ، تمہیں زبان سے بلوانے والا اللہ، تمہیں دماغ سے سوچنے کی طاقت دینے والا اللہ، تمہاری رگوں میں خون دوڑانے والا اللہ، تمہارے ناخن بنانے والا اللہ، ناخن کے اوپر سخت تیر لگانے والا اللہ، جسم پر بال بنانے والا اللہ، تمہارے پیشاب پخانے کو سہولت سے نکالنے والا اللہ، تم تھک جاؤ تو تمہیں سلانے والا اللہ، تمہیں بھوک لگے تو تمہیں روٹی کھلانے والا اللہ، تمہیں پیاس لگے تو تمہیں پانی پلانے والا اللہ، جب پہلے بھی اللہ اور بعد بھی اللہ اور اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ اور ظاہر بھی اللہ اور باطن بھی اللہ، جب اللہ ہی اللہ ہے تو کدھر بھاگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کدھر جاتے ہو اللہ کے سوا؟ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں اللہ سے ٹکر لیتے ہو؟ کیوں اللہ کے باغی بنتے ہو؟ اللہ موت سے پاک ہے،
جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو انہیں موت نے لیا، انہیں موت نے پکڑا، اللہ بننے سے پاک ہے۔ جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو انہیں اللہ نے بنایا، انہیں اللہ نے زندگی دی، انہیں اللہ نے موت دی۔ اللہ بننے سے پاک، اللہ زمانے سے پاک، اللہ مکان سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ وزیر مشیر سے پاک، اللہ پہرے داروں کا محتاج نہیں، اللہ عرش فرش کا محتاج نہیں، اللہ کھانے پینے کا محتاج نہیں، اللہ روٹی چاول کا محتاج نہیں، اللہ نیند اونگ سے پاک ہے، اللہ ظلم نا انصافی سے پاک ہے۔ میرے بھائیو، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے۔ جب اللہ سب کچھ ہے، جب اللہ سب کچھ ہے، جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ اللہ کا پیغام ہے قرآن کے ذریعے، اور قرآن کے قصوں سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا دیکھتی چلی آئی ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، پاک مریم، معصوم بچی، 15-16 سال کی عمر، اور کمرے میں ہیں، اور ایک انسان سامنے آتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، کون ہے؟ میں پاک عورت ہوں، تو مرد ہے، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو نہیں مریم، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، مریم اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ انا یکون لی غلام، ارے میاں مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں کوئی ناپاک عورت نہیں ہوں کہ میں حرام کروں اور اس سے نطفہ ٹھہرے اور اس سے حمل ٹھہرے، وہ بھی نہیں ہے، اور میری شادی بھی نہیں ہے، تو مجھے بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو جبریل فرشتہ کہتا ہے قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اے مریم تیرا رب کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، شکارپور والوں کو بتانے لگا ہوں کہ تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، مرد انگلی بھی نہ لگائے اور بیٹا دے کے دکھا دوں، بیٹا دے کے دکھا دوں، اور ماں کے پیٹ کی بجائے آدم کی پسلی سے حوا کو نکال کے دکھا دوں، مرد سے پیدائش جو چاہے کر دے، جو چاہے کر دے، اور آدم کو ماں کے بغیر، باپ کے بغیر مٹی اکٹھی کی، گارا بنایا، چھوڑ دیا، وہ سڑ گیا، وہ کالا ہو گیا، پھر اس کو گندوایا، پھر اس سے ایک بت بنوایا، اس بت کے اندر ناک کے ذریعے سے امر کو ڈالا، روح کو ڈالا، اور مٹی کو گوشت پوست کا انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، فنفخنا فیہ من روحنا۔ جبریل آگے بڑھا، مریم پیچھے ہٹی، پیچھے دیوار سے لگ گئی، اب پیچھے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور وہ آگے آ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، یہ پیچھے جا رہی، یہ پیچھے جا رہی، وہ گھبرائی ہوئی ہے، وہ تسلی دے رہا ہے، اس کے قریب آتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس کو یہاں سے پکڑتا ہے، کرتے کو، جسم کو نہیں، کرتے کو یہاں سے پکڑتا ہے، یہاں سے کرتے کو پکڑ کر کرتا ہے ایک پھونک، ایک پھونک، صرف ایک پھونک، ادھر جبریل کی پھونک پڑی اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام 9 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تیار ہو گئے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ پھونک پڑنے سے حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے،
بھائیو یہ لا الہ الا اللہ پکا کر لو، یہ لا الہ الا اللہ پکا کر لو، یہ لا الہ الا اللہ پکا کر لو، تو دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، یہ جہان بھی تمہارا ہے اور وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ تم لا الہ الا اللہ کو پکا کر لو۔ چمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ کو چھپانا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، محمد رسول اللہ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر میں اترے گا اتنا محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر نکلے گا اور پورا وجود اس کی چھاؤں میں آئے گا، پوری دکان تجارت اس کی چھاؤں میں آئے گی، شادی غم حکومت صدارت زراعت سیاست ہر شے اس کی چھاؤں میں آئے گی۔ جب لا الہ الا اللہ اکھڑ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ بھی سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر زندگی ویران ہو جاتی ہے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، یہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے یا دہریہ ہے، یہ مسلمان ہے یا یہودی ہے، یہ مسلمان ہے یا یہ بت پرست ہے، یہ مسلمان ہے یا آپ کا پجاری ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ اس وقت سوال اٹھتا ہے جب لا الہ الا اللہ دل میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو یہ ڈنڈے سے اندر نہیں جاتا ہے۔ کوئی حکومت، کوئی سیاستدان، ہمارے بیچارے کتنے ہی اخلاص کے ساتھ اسلام لانے کی کوشش کریں، نہیں آ سکتا، یہ ڈنڈے سے نہیں آتا، یہ اندر کی طاقت سے آتا ہے۔ طارق جمیل اندر کی طاقت سے بول رہا ہے، جس کو روح کہتے ہیں، وہ روح نکال دو، پھر اسے کہو اب بیان کر، اسے کہو اب اٹھ کے بیٹھ۔ یہ اٹھ کے بیٹھا ہے، یہ بیان کر رہا ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہے جس کا نام روح ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے تو پھر طارق جمیل مٹی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی طارق جمیل اللہ سے ڈرے، راتوں کو ڈرے، دن میں ڈرے، خلوت و جلوت میں ڈرے، تخت شاہی پہ ڈرے اور گدا کی چٹائی پہ ڈرے، مسجد میں ڈرے، گھر میں ڈرے، بازار میں ڈرے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی، جب اس کے اندر لا الہ الا اللہ کی طاقت ہوگی، جب اس کے اندر لا الہ الا اللہ اترا ہوا ہوگا تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہوگا، پھر یہ ڈرے گا، پھر یہ مانے گا۔ وہ ایمان کمزور پڑ جائے تو اسے ڈنڈے سے نہیں منوایا جا سکتا کہ یہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھے گا، اسے ڈنڈے سے نماز پڑھاؤ گے یہ بغیر وضو کے پڑھے گا، یہ راتوں کو اٹھ کے سحری کھائے گا اور دوپہر میں جا کے کھانا کھائے گا۔ کتنی حکومت سپاہی لائے گی جو روزے داروں پہ پہرا دے کر روٹی نہ کھاؤ، ہوٹل تو بند کر دے گی، لیکن میرا منہ کہاں سے بند کر سکتی ہے؟ یہ مجھے نماز تو پڑھا سکتے ہیں لیکن میری گالی پہ پہرا کیسے بٹھائیں گے؟ سورا سندھ گالیاں دیتا ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا سردار کیا رعایا، کیا امیر کیا غریب، ایسی ماں بہنوں کی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ زمین آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ صرف سندھ کی بات نہیں کرتا، پنجاب کا بھی یہی حال ہے، سرحد کا بھی یہی حال ہے، بلوچستان کا بھی یہی حال ہے۔ کتنی حکومت سپاہ لائے گی، کتنی فوج لائے گی جو میری زبان پر پہرا دے کہ یہ کسی مسلمان کو گالی دے دے، کتنی فوج آئے گی جو میری آنکھوں پہ پہرا دے کہ یہ کسی کی بیٹی کو نہ دیکھے، کتنی فوج آئے گی جو یہ پہرا دے کہ یہ کانوں سے گانے نہ سنے، کتنی فوج آئے گی جو یہ پہرا دے گی کہ میں راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھوں۔ نہیں، دل کی دنیا بیدار کر، دل کی بادشاہی بیدار کر، دل اللہ کے سپرد کر۔ ایک حدیث یاد آئی زمانے کے بعد، عامر ابن عبسہ نے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، اسلام یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دے، دل اللہ کو دے دے، دل اللہ کو دے دے۔ جب یہ اللہ کا ہو گیا پھر تو بھی اللہ کا ہو گیا، پھر اللہ کے لیے مر مٹنا، پھر اللہ کے لیے پھاڑ دیا جانا، چیر دیا جانا، جلا دیا جانا، مٹا دیا جانا، مار دیا جانا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے جب اللہ مطلوب بنتا ہے، جب اللہ مطلوب بنتا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن حذیفہ کو عیسائی آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے، تو لوگوں نے بادشاہ سے کہا
کہ یہ رو رہا ہے، یہ صحابی ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رویا، بے بسی پہ رویا ہوں کہ ایک جان ہے جو ابھی جل کے ختم ہو جائے گی۔ میری تمنا تھی کہ جب مروں تو اللہ کے نام پہ مروں، آج جب مرنے کا وقت آیا تو جان صرف ایک ہے جو ابھی ختم ہو جائے گی۔ میں بے بسی پہ رویا ہوں اور میں اس حسرت پہ رویا ہوں، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ہر جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ جب اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، جب اللہ تمہارا ساتھی ہوگا، جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو اللہ کی قسم کوئی طاقت تمہارے آگے ٹک نہیں سکتی، کوئی طاقت تمہارے آگے ٹک نہیں سکتی۔ تم اللہ کو ساتھ لے لو، تم اللہ کو ساتھ لے لو۔ یرموک کی جنگ ہو رہی ہے اور 9 دن ہو رہے ہیں، جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج 60,000 عرب ان کے ساتھ تھے، 60,000، آج اربوں سے ٹکر لو تاکہ لوہا لوہے کو کاٹے۔ رومیوں کا لشکر 3 لاکھ، اس میں 60,000 عرب عیسائی، ادھر مسلمان 36,000۔ خالد بن ولید کو پتا چلا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اربوں پہ حملہ کریں، تو انہوں نے کہا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں عرب ہونے کی وجہ سے فتح نہیں ہو رہی، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہونے کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے امیر لشکر سے فرمایا مجھے صرف 30 آدمی دے دو، 30 آدمی، میں 30 آدمیوں کو لے کر 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے رضی اللہ عنہ، ایمان لا چکے ہیں کہ خالد مذاق کر رہے ہو یا سنجیدگی سے کہہ رہے ہو؟ تو خالد کہنے لگے ابو سفیان جاہلیت میں بڑا تو دلیر تھا، اسلام لا کے بزدل ہو گیا، یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ ابو سفیان کہنے لگے پھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ 30 آدمی لے جانا نا انصافی ہے، تو 60 لے جا، 60، ایک کے مقابلے میں 1000۔ یہ جنگی جرنیل جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں؟ یہ جنگ کا منصوبہ ہے یا خودکشی ہے؟ یہ اپنے آپ کو موت ہے۔ 60,000 کے لیے، 60,000 کے لیے۔ تو امیر لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا خالد ابو سفیان ٹھیک کہتا ہے، تم 60 لے جاؤ، 60 ایک کے مقابلے میں 1000۔ تو ابو خالد بن ولید کہنے لگے ابو عبیدہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو اس لشکر میں موجود ہیں، جب وہ ایسے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ اس لشکر میں 1000 صحابہ تھے اور 35,000 تابعین تھے۔ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ نے پھر تو بلا، کس کو بلائے گا؟ تو انہوں نے کہا این فضل بن العباس، این الزبیر بن العوام، این عمرو التمیمی، این رافع بن عمیر الطائی، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این عبد اللہ بن عمر، این ضرار بن الازور، این حذیفۃ الیمان، این ابو ایوب الانصاری۔ ہائے ہائے، انسان تھے یا فرشتوں سے بھی آگے تھا۔ ایک ایک نام لے، کدھر ہے فضل بن عباس، کدھر ہے زبیر بن عوام، کدھر ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، کدھر ہے عمرو تمیمی، کدھر ہے رافع بن عمیرہ؟ ارے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ تھے ہمارے بڑے جو اللہ کے نام پہ بک گئے تھے، اللہ کے نام پہ فروخت ہو گئے تھے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ زرار بن ازور آ جائے، عبد الرحمن آ جائے، عمرو تمیمی آ جائے،
رافع بن عمیرہ آ جائے، حذیفہ الیمان آ جائے، ابو ایوب انصاری آ جائے، ایسے نام پکارتے گئے 60 آدمیوں کے نام لیے، 60، اس میں 44 مدینہ والے اور 16 مکہ والے، انصار مدینہ والے زیادہ، مکہ والے تھوڑے۔ تو ایک انصاری نوجوان کہنے لگا آج خالد اپنی قوم کو بچا رہا ہے، ہماری قوم کو مروا رہا ہے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا میرے دوست ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں تو موت کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کہاں سے لاؤں، میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ دیکھا جب سے میں ایمان لایا اللہ کے نبی مصیبت کے وقت میں مدینے والوں کو آگے کرتے تھے، ان پر اعتماد کی وجہ سے میں نے بھی اسی اعتماد پر آج مدینے والوں کو آگے کیا ہے۔ کو پکانا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری رات یہ 60 نوجوان اللہ کے آگے رو رہے ہیں۔ زرار بن ازور کے رونے کی آواز ساری لشکرگاہ میں آ رہی تھی، سارے لشکرگاہ زور زور سے، لمبا قد، کالا رنگ، 1000 کے مقابلے میں سمجھے جاتے تھے۔ صبح ہوئی ہے تو سب سے پہلے زبیر بن عوام ہتھیار سجا کے نکلے ہیں، پھر فضل بن عباس آئے ہیں، پھر عبد الرحمن بن ابی بکر آئے ہیں، پھر عمر تمیمی آئے ہیں، پھر رافع بن عمیرہ آئے ہیں، پھر زرار بن ازور آئے ہیں۔ زرار بن ازور ننگے بدن لڑا کرتے، صرف ایک تہمت باندھ کے لڑتے تھے کہ شہادت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، ننگے بدن لڑتے تھے۔ تو وہ ننگے آ گئے، نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج واپس چلے جا زرہ پہن کے آ، تلوار لے کے آ، آج نیزہ کام نہیں دے گا، آج تلوار کام دے گی۔ تو یہ واحد جنگ ہے جو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہن کے لڑی، ورنہ ننگے بدن لڑتے تھے، گئے ان کو زرہ پہنائی۔ یہ 60 کا قافلہ جبلہ بن اہم کے لشکر کے آگے آیا تو جبلہ عرب سردار عیسائی نے سمجھا کہ یہ شاید صلح کرنے آ رہے ہیں، 60 آدمی صلح کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آج بڑی سخت شرطیں رکھوں گا۔ یہ 60 سامنے تو وہ مجمع کو چیر کے آیا اور کہنے لگا ڈر گئے ہو نا، آئے ہو صلح کرنے، بڑی سخت شرطیں رکھوں گا۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے صلح کرنے نہیں آیا، 2 ہاتھ کرنے آیا ہوں، آ تو صحیح، تجھے پتہ چلے تجھے کن سے پالا پڑا ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ تو جبلہ حیران ہو گیا، وہ بھی عرب تھا، وہ بھی کوئی رومی نہیں تھا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ خالد اپنی جوانی پہ ترس کھا، عرب کی عورت مجھے تانا دے گی کہ 60 آدمیوں پہ حملہ کر دیا، ایسا بے غیرت میں بھی نہیں ہوں، جا تیاری کر کے آ۔ پھر 2 ہاتھ ہوں گے، کہا میں تیاری کر کے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے میں 60 ہیں اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یہ بتانا چاہتا تھا تمہیں، کہانی نہیں، یہ بتانا چاہتا میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تو آ تو صحیح، اللہ ہے۔ ایسے ایک صف تھے 60,000 کے حملے کو روکا ایسے کہ صف میں دراڑ نہ پڑ سکے۔ پھر انہوں نے دوسرا حملہ کیا، دراڑ نہیں پڑی، پھر تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، تو 6 کی ٹولیاں ہو گئی، 6 کی ٹولیاں۔ اس شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، این شرحبیل بن حسنہ، کچھ نام میں نے بتا دی، کچھ رہ گئے۔ شرحبیل بن حسنہ یہاں قرآن پڑھ رہے تھے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بايعتم به ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اللہ کی مدد اتر رہی تھی، جبریل اتر رہا تھا، میکائیل اتر رہا تھا، عرش آسمان کے فرشتے اتر رہے تھے، اور یہ 6 کی ٹولیاں ہو گئی، 6 کی ٹولیاں۔ خالد بن ولید، زرار بن ازور، عبد الرحمن بن ابی بکر، رافع بن عمیرہ الطائی، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، یہ 6 آدمیوں کی ایک ٹولی تھی، 6 آدمیوں۔ انہوں نے اپنے پشتیں ایسے ملا لی اور گول دائرے میں 10 ٹولیاں بن گئی، 10 ٹولیاں، 60 آدمی
چھ ہو کر یوں اپنے دائرہ بنا لیا اور 60,000 کے بیچ میں اللہ کو یاد کر کے ٹکر لے لی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر دوسری ٹولی میں تھے، وہ فرماتے ہیں للہ در زبیر ابن العوام وفضل ابن العباس، فرمانے لگے میں قربان جاؤں فضل بن عباس اور زبیر کے ایمان پر، یقین پر، دلیری پر، کہ خالد کو قتل کرنے کے لیے، خالد بن ولید کو قتل کرنے کے لیے عرب عیسائیوں نے 20 حملے کیے، 20 حملے کیے، 20، اور وہ زبیر اور فضل دونوں نے نمٹا دیے، پیچھے ہٹا دیے۔ فضل بن عباس کہتے یا معاشر الکلاب انا فضل العباس وہذا زبیر بن العوام، اے روم کے کتو، میں ہوں فضل عباس کا بیٹا اور یہ ہے زبیر عوام کا بیٹا، اور ہم ہیں اللہ کے رسول کے غلام، اور ہم ہیں اللہ کے رسول کے غلام، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم ہیں اللہ کے رسول کے غلام۔ آج تم دیکھ لو گے کہ اللہ تمہارے منہ پھیر دے گا، پرواہی کوئی نہیں۔ شام کو جبلہ 5,000 لاشیں چھوڑ کے بھاگ گیا اور صحابہ میں صرف 10 شہید ہوئے، 10، صرف 10، اور وہ 5,000 لاشیں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئْتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جب ساتھ ہوتا ہے، إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ محيط وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ یہ سب قرآن ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اگر میں شکارپور والوں کے ساتھ ہوں تو پھر تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اگر میں سندھ والوں کے ساتھ ہوں تو کوئی ڈاکو ڈاکے نہیں ڈالے گا، کوئی قاتل قتل نہیں کرے گا، کیونکہ میں ساتھ ہوں۔ اور جب میں ساتھ نہیں ہوتا، اور میں کب ساتھ چھوڑتا ہوں؟ جب تم میرے محمد کا ساتھ چھوڑتے ہو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، جب تم میرے محمد کو چھوڑتے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جب تم میرے حبیب کو چھوڑتے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جب تم میرے رسول کو چھوڑتے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں تمہیں حوالے کر دیتا ہوں باطل کے، دشمن کے، پتھر دل انسانوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ بعثنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ پھر میں پتھر دل انسانوں کو بھیجتا ہوں جو خون پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، جو مکھی مارنا انسان مارنا ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ ہاں تم محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ نے باطل کو توڑا، روم کو توڑا، فارس کو توڑا، یمن کو توڑا، حیرہ کو توڑا، اسکندریہ کو توڑا، مصر کو توڑا، استنبول کو توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے چند مٹھی بھر ایمان والوں کے ساتھ کہ طفیل چند مٹھی بھر، وہ مٹھی بھر اللہ کے تھے، وہ اللہ والے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے غلام تھے۔ ان کی زندگی میں محمد مصطفیٰ کی سیرت چھلکتی تھی، ٹپکتی تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتار رفتار، ہر شے سانچہ محمدی میں ڈلی ہوئی تھی۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو جگ جہان تمہارا غلام ہے، اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو کوئی شے ساتھ نہ دے گی، کوئی شے نفع نہ دے گی۔ اللہ
اللہ کو ساتھ لینا ہے تو محمد الرسول اللہ کو جسم پر لاؤ. لا الہ الا اللہ دل میں گیا، محمد الرسول اللہ جسم پہ آیا، دکان پہ آیا، کھیت میں آیا، گھر میں آیا، ہر جگہ پہ آیا. محمدی روپ لے لو، محمدی روپ اپنا لو، محمدی سانچے میں ڈھل جاؤ. اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک سے عشق کیا، ایک سے پیار کیا، ایک سے عشق کیا. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا ایک نام نہیں رکھتا، اس کے کتنے نام رکھتا ہے. ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے تو کبھی اس کو اکرم سے پکارتی ہے، کبھی چاند کہتی ہے، کبھی تارا کہتی ہے، کبھی لڈو کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی دل کہتی ہے، کبھی جگر کہتی ہے، کبھی اپنی روح کہتی ہے، کبھی جان کہتی ہے. ہائے میری جان، ہائے میرا چاند، ہائے میرا جگر، ہائے میرا تارا. وہ صرف اکرم اکرم کیوں نہیں کہہ رہی؟ یہ اتنے نام کیوں لا رہی ہے کہ پیچھے محبت کا ایک سیلاب ہے اور ایک لفظ اکرم سے وہ ادا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ماں نئے نئے نام لا کر اس میں محبت کا پانی ڈالتی جاتی ہے اور اس بہاؤ کو آگے دھکیلتی جاتی ہے. تو میرے رب کی محبت کا سیلاب ہے محمد مصطفیٰ کے لیے. صرف محبت نہیں ہے، محبت کا طوفان ہے، محبت کا سیلاب ہے، محبت کا دریا نہیں ہے، سمندر نہیں ہے. سمندر تو چھوٹا سا ہے، دریا اس سے چھوٹے ہیں، بس لامحدود ہے. وہ حبیب 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 کہتے ہی اس کو ہیں جس سے محبت کی کوئی حد نہ ہو. حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو. تو اللہ نے ایک سے عشق کیا، محبت کی، حبیب بنایا تو اللہ کی محبت لامحدود ہے، لامحدود ہے، لامحدود ہے. تو اللہ نے صرف ایک نام نہیں رکھا محمد، نہیں، اللہ نے کہا محمد. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہ، میں یاسین. پھر قرآن میں مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، عزیز، حریص علیکم، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر. پھر اور دوسری کتابوں سے نام شاہد، رشید، ناصر، منصور، فاتح، عاقب، طہ، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، ناہن، منجن، ہادی، مہدی، حامد، محمود، داعی اللہ، نبی الملاحم، نبی الرحمہ، طہ، طاسین، یہ سارے نام میرے نبی کے اللہ لے رہا ہے. کبھی محبت سے کہتا میرا محمد، میرا احمد، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا عاقب، میرا طہ، میرا یاسین، میرا ابو القاسم، میرا رشید، میرا ناصر، میرا منصور، میرا ماحی، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم. یہ سیلاب ہے اور آگے اللہ تعالیٰ دہانے کھولتا جاتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے سیلاب کو دھکیل کے شکارپور والوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ جس سے میں نے پیار کیا تو بھی پیار کر لے، جس سے میں نے پیار کیا تو بھی پیار کر لے اور تو بھی اس کا غلام بن. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیا حسن ہے، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیا حسن ہے، عظیم الہامہ، بڑا سر. کیا حسن ہے، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. کیا حسن ہے، رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، پانی کی لہروں کی طرح. کیا حسن ہے، یجاوز شعرہ شہمت اذنے، کان کی بالوں تک اور گردن تک لٹکے ہوئے بال، جن بالوں کی اللہ نے قسم اٹھائی والضحی واللیل اذا سجا، تیرے روشن چہرے کی قسم اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم. کیسا حسن والا ہے، واسع الجبین، ماتھا کشادہ. اور کیسا حسن ہے، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول خوبصورت کمان کی طرح. من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، اس جگہ بال نہیں ہے، صاف جگہ ہے. اور کیسا حسن ہے، اور اقن العرنین، باریک ناک ہے، خوبصورت، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگاتا ہے،
آنکھ کیسی ہے، ادعج اور کیسی ہے، اشکل اور کیسی ہے، اہدب اور کیسی ہے، احور اور کیسی ہے، اور کیسی ہے، ادعج، اشکل، احور، اہدب، یہ آنکھ ہے کیسی ہے، لمبی آنکھ، اشکل اور کیسی ہے، سرخ ڈوروں سے مزین اور کیسی ہے، ادعج موٹی اور کیسی ہے، احور پتلی سیاہ، سفیدی سفید، بیچ میں سرخ ڈورے اور کیسی ہے، اہدب یہ پلکیں یہ بال بڑے لمبے اور کیسی ہے، احور سرما لگا ہوا، اکحل سرما لگا ہوا، اکحل اور احور اور اہدب اور اشکل اور ادعج، یہ حسن میں کہاں سے بیان کروں، کہاں سے بیان؟ ایسی آنکھ تھی میرے نبی کی کہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو کوئی آپ کی آنکھوں کی تجلیاں سہ نہیں سکتا تھا، سارے ایسے ہو جاتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ گال کیسے تھے، سہل الخدین، گول چہرہ کیسا تھا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح گول اور چمکتا چہرہ تھا۔ کنگھی کیسے کرتے تھے، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی کنگھی کر کے مانگ نکالتے تھے اور کبھی سیدھی کنگھی فرماتے تھے، بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے۔ جب میرا نبی مانگ نکالتا تھا اور یہ جگہ خالی ہوتی تھی بال یوں ہوتے تھے، اور جب ٹوپی سر سے اترتی تھی تو یہاں سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ہونٹ کیسے تھے، ذلیع الفم، بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ، جوان دلیری کی نشانی۔ دانت کیسے تھے، اشنب خوبصورت جڑے ہوئے، آگے پیچھے نہیں، اوپر نیچے نہیں، آگے پیچھے نہیں، کھلے نہیں، جڑے ہوئے ایسے موتیوں کی طرح پروئے ہوئے۔ مفلج الاسنان، اور دانت کیسے تھے، پہلے 4 دانتوں میں ذرا خلا تھا، یہ اوپر والے 2 نیچے والے 2، ان میں ہلکا باریک خلا تھا۔ اور دانت کیسے تھے، براق الثنایا، جب آپ ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ کیا اللہ نے بنایا، کیا بنایا، تم اس سے عشق نہیں کرتے ہو۔ داڑھی کیسی تھی میرے نبی کی، گھنی، کف اللحیہ، یہ میری داڑھی کے بال تھوڑے ہیں، ہلکے ہیں، میرے نبی کی داڑھی کے بال زیادہ، بھری ہوئی داڑھی، کف اللحیہ، ایک مٹھ قدرتی، ایک مٹھ، اور داڑھی میں کیا آگے عاشق کیسے ملے، یہ بیان کون کر رہا ہے، ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، ہند بن ابی حالہ، اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا عشق تھا کہ ایک شے کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ دانت ایسے تھے، ہونٹ ایسے تھے، گال ایسے تھے، ابرو ایسے تھے، بویں ایسے تھیں، پلکیں ایسے تھیں، آنکھیں ایسے تھیں، ماتھا ایسا تھا، رنگ ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا۔ اور کیا تھا، داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14، اور ایک روایت میں آتا 20، ایک روایت میں 14 بال بھی گن کے بتا دیے، شکار پر والوں پر حجت تمام کر دی کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حمامت بطن الوادیین ترنمی سقاق الغر الغوادی مطیرہا ابینین لا ما زال ریشک ناعما ولا زدت فی خضراء غد نذیرہا۔ یہ مجنون ہے جو لیلا کے عشق میں بول رہا ہے، عشق تو یوں بلواتا ہے۔ یہ مجنون کے شعر تمہیں سنائے ہیں، اس کا نام تھا توبہ۔ وہ لیلا کے عشق میں کبوتر کو آتے دیکھا ادھر سے تو کبوتر سے باتیں شروع کر دیں، او میاں کبوتر کچھ لیلا کا حال تو سنا، تو دیکھ کے آیا ہے، میں تو دیکھ نہیں سکتا، اور تھم کے سنانا، اور جم کے سنانا، اور ٹھہر کے سنانا، ذرا ترنم سے سنانا کہ میرے انگ میں اس کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو مختصر کہانی نہ سنانا، ذرا لمبی داستان سنانا۔ میں لیلا کی لمبی کہانی سننا چاہتا ہوں، وہ جس سے عشق ہوتا ہے
خدا پاگل کر دیتا ہے آدمی. عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیاں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھاوے 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دبا ہو سچا عشق حسین دبا ہو سچا عشق حسین دبا ہو سر دتے تے راز نہ بھنے. محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. خوبصورت داڑھی گھنی داڑھی گھنگریالی نیم گھنگریالی تیل لگاتے تھے کنگھی فرماتے تھے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سر کے بال کی کنگھی پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. ہاں جب غمگین ہوتے تھے تو یوں داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غم کی نشانی ہے کہ جب آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ آپ کے غم کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اس جگہ رگ پھڑکتی تھی اس جگہ یہ جگہ. اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اس کی بےزتی زندگی پر کسی پر انگلی نہیں اٹھائی کسی کا دل نہیں دکھایا. لیکن اس کی تربیت کے لیے وہ ادھر سے آتا تھا اور یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ نشانی ہوتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں. وہ ادھر سے آتا تھا اور یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ نشانی ہوتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں مجھے راضی کرو. تیری تربیت اس کی تربیت کے لیے اس کی تربیت کے لیے اس کی تربیت کے لیے. میرے بھائیوں اللہ کے رسول سے عشق کرو. احد کی جنگ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. حضرت ہندہ زیادہ پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور زیادہ پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور رنگ روغن ہو کے پھر آ جائے سڑک پر رنگ روغن ہو کے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ سارا میں نے بسوں کے پیچھے سے علم حاصل کیا ہے. ایک دفعہ ایک ویگن پہ لکھا ہوا دیکھا ایسا دل کو لگا کہ ان ساری فضولیات کا مبادلہ ہو گیا. اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت دل برائے فروخت. نیچے لکھا ہوا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. میٹھے بول میں جادو ہے. جو یہ جادو سیکھ لے گا سارا جہان اس کے آگے نوکر بن جائے. جو یہ جادو سیکھ لے. یہ کالے جادو تو کراتے پھرتے ہیں. یہ حلال جادو بتا رہا ہوں حلال جادو. جادو کرنے والا بھی مردود ہو جاتا ہے کروانے والا بھی مردود ہو جاتا ہے. اور یہ حلال جادو بتا رہا ہوں کہ زبان کا بول میٹھا کر لو سارے تابع ہو جائیں. میں نے کہا تم ایسا کرو تم ماسی شریفہ کی لڑائی ختم ہو گئی. 85 میں بیچاری فوت ہوئی. بڑی ہماری اچھی دھوبن تھی وہ. میں نے اسے کہا تم ایسا کرو جب کھانے پر بیٹھو تو 2-4 لقمے اپنی بیگم کو کھلا دینا اپنے ہاتھوں سے تو انشاءاللہ تمہاری لڑائی ختم ہو جائے. کچھ ہفتے بعد اس کا فون آیا تو میں نے اس سے پوچھا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت تو کمزور ہے اس سے کیا لڑنا. مرد طاقتور ہے. ایک تھپڑ مار دے بیچاری ٹکڑے ہو کے گر جاتی ہے. تو کمزور سے کیا لڑنا. میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان تھا. گاما رستم زمان لاہور کا تھا اور اس کا بھائی تھا امام بخش رستم ہند. تو گامے نے ساری دنیا کا ٹائٹل جیتا تھا. تو اس کو بازار میں ایک دکاندار نے گلاس اٹھا کے مارا جو یہاں لگا وہ خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں لپیٹ کر آگے چل دیا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی یہ تو ماڑا جا بندہ تم مار گیا تھی ایک تھپڑ مارو جی جان نکل جائے. تو آپ نے اس کو کہا کیوں کچھ نہیں کیوں نہیں کچھ کہا؟ تو گامے نے کہا کہ کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتا. کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتا.
خیر 2 گھنٹے بعد اس نوجوان کا فون آیا، انہیں کہا جی مولوی صاحب کام ہی بن گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے جو ایک پہلا ہی لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، ایسے کر کے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، تجھے یہ سبق کس نے پڑھایا؟ کہا میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو اس نے اسی وقت میرے لیے دعا کی کہ اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کی اولاد کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ اپنے گھروں کو آباد کرو۔ تو میں نے اس سے یہ کہا تم 3 دن لگایا کرو۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ میں تو ناچتا ہوں، گاتا ہوں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ میں نے کہا تم شروع کرو انشاءاللہ، یہ دوائی ہے، اللہ صحت دے گا، دوائی ہے۔ 6 سال کے اندر اندر اس کے گانے بھی چھوٹ گئے، ناچنا بھی چھوٹ گیا، اس کے 4 مہینے لگ گئے۔ مجھ سے بڑی اس کی داڑھی ہے، ساری دنیا میں تبلیغ کرتا پھرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا پھرتا ہے۔ یہ تم ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو تو انشاءاللہ اللہ پوری زندگی بدل دے گا۔ نیت کرتے ہو سارے؟ انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما